بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی سلسلے کی تیسری مجلس ہے معاشرے کے عنوان سے اور معاشرہ کیونکہ جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ معاشرہ کہلاتا ہے ایک معاشرہ انسانوں سے تشکیل پاتا ہے جانور ایک غول میں رہتے ہیں ایک گلے میں رہتے ہیں ایک ہجوم میں رہتے ہیں ایک دار میں رہتے ہیں گروہی طور پہ جانور جو رہتے ہیں جانور زیادہ تر تنہا نہیں رہتے زیادہ تر جانور گروہ میں ہوتے ہیں چند معاشرے سے متعلق تھیریز ہیں مختلف سائنسز میں اب یہ کچھ الفاظ انگریزی کے ہیں بہت معذرت کے ساتھ اردو میں مجھے سہارا لینا پڑے گا کچھ کور سائنسز کہلاتی ہیں جیسے فزکس کیمسٹری بایولوجی کچھ سوشل سائنسز کہلاتی ہیں جیسے سوسیولوجی ہے اینتھروپولوجی ہے سائیکالوجی ہے سب میں الگ الگ اصطلاحات اور الگ الگ معاشرے سے متعلق ڈیفینیشنز یا تعریفیں کی گئی مجمع ابھی تک ہے میرے ساتھ جیسے معاشرے کے لیے بایولوجی میں کہا گیا ہے کہ کون بچتا ہے بایولوجی کیونکہ انسان سے متعلق نہیں ہے تمام کے تمام مخلوقات سے متعلق ہے تو یہ سن لیجئے میری تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں جو تھیری ہے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ یہ چند الفاظ میں نے پوری بایولوجی کا خلاصہ پیش کر دیا اور یہ میرا نہیں ہے یہ جو بڑے بڑے ماہرین ہیں بایولوجی کے انہوں نے یہی نظریہ دیا کہ بایولوجی نام ہے سروائیول آف دا فٹسٹ بچتا کون ہے بقا کسے ملتی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اسے نہیں فٹسٹ
جو سب سے فٹ ہو، جو سب سے زیادہ اکوپڈ ہو، یعنی مثال کے طور پہ شدید گرمی آئے تو اس کے لیے تیار ہو، شدید سردی آئے اس کے لیے تیار ہو، حالات کے نشیب و فراز کے لیے تیار ہو، وہ بچتا نہیں پہنچا۔ شیعہ مجمع ہے، میں عام لوگوں سے مخاطب نہیں، سن لیجیے دوبارہ۔ بایولوجی کے مطابق سب سے طاقتور نہیں بچتا، سب سے طاقتور بعض اوقات حکمران ہوتا، بہت بڑا پہلوان ہوتا، بہت بڑا دولت مند غنی ہوتا، توجہ۔ لیکن بایولوجی کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ حالات کے لیے تیار ہو، سروائیول آف دا فٹسٹ کہتے ہیں جو حالات کے لیے سب سے زیادہ تیار ہو۔ بھائی ڈائنوسور جو تھے ہاتھی سے بڑے تھے، ناپید ہو گئے، آج دنیا میں ان کی ہڈیاں ہیں، ڈائنوسور نہیں ہیں۔ میں ہر سائنس کے نظریت سے بتا پیش کر رہا ہوں، آج میرا مجمع چلے گا معاشرے کے عنوان سے، تھوڑی نسبتاً صحت بہتر ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں کا ضبطہ ہے، جناب سیدہ کا ضبطہ ہے کہ ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ معاشرہ، جناب سیدہ کے خطبے سے میں نے یہ جملے جو لیے ہیں، سن لیجیے گا، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، میں جانتا ہوں یہاں پہ عام افراد نہیں ہے، ہر سننے والا آدمی آتا ہے۔ یہ ممبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہمارے ہاتھ پڑھنے والا، ہمارے ہر سننے والا قابل ہوتا۔ تو بایولوجی میں کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے، حالات کا جو سب سے زیادہ مقابلہ کر سکے، جو حالات کا کہ میں آپ کی دعا دوں گا، آپ کی خاص ساتھ بڑے بڑے علماء بیٹھے، یہاں پہ بڑے بڑے خود خطیب بیٹھے۔ اب سروائیول آف دا فٹسٹ جو حالات کا سب سے زیادہ مقابلہ کر سکے، ڈائنوسور بڑے تھے بچے نہیں، بھیڑیا چھوٹا تھا بچ گیا، توجہ، شیر بچ گیا، چونٹی بچ گئی۔ جو حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو حالات کا مقابلہ نہ کر سکے فنا ہو جاتے ہیں۔ ہم ہیں شیعہ حیدر کررہ۔ تین چیزوں کو پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہے حکومت، اگر حکومتیں کسی کے خلاف ہو جائیں، جتنا مرضی مقبول ہو، جتنا مرضی مشہور ہو، جتنا مرضی مضبوط ہو، وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ حکومتوں سے لڑنا بڑا مشکل کام ہے۔ پہلا حکومتیں، دوسرا دولت، سکہ، پیسہ، جس کے خلاف لوگ دولت استعمال کریں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دولت سے خریدے بھی جا سکتے ہیں، بیچے بھی جا سکتے ہیں افراد۔ تیسرا ہے میڈیا۔ پرانے زمانے میں، یہ میڈیا بھی عربی کا لفظ ہے، انگلش کا لفظ ہے، یہ میڈیا اب زیادہ استعمال ہونے لگا پچھلے 30 سال میں۔ اس سے پہلے محققین یہاں بیٹھے شاید ذہن میں ہو، لفظ استعمال ہوتا تھا پروپیگنڈا، عربی میں کہتے ہیں تبلیغات، جس کے خلاف نشریات۔ آج میڈیا، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا۔ توجہ سارے مجمع کی، بول تو نہیں کر رہا ہوں، چل رہا ہے سارا معاشرہ پیش کر رہا ہوں۔ پرنٹ میڈیا، یہ اخبار وغیرہ کے پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی وغیرہ، آپ کے کمپیوٹر کی سب چیزیں۔ سوشل میڈیا، جیسے کہ نام نہیں لینا چاہتا، بے انتہا چیزیں آج کل۔ سوشل میڈیا کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ ممبر سے گنوانے کے لیے وقت چاہیے، اتنی طویل فہرست ہے۔ یہ سب بڑی بڑی ملکوں کی بڑی بڑی ایجنسیوں نے یہ سب بنائے ہیں، یہ عام لوگوں نے نہیں بنائے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایجنڈا بنا دیا تو فوراً انہوں نے کوشش کی کہ کماؤں، کسی کو بیچوں، اور بکنے کے بعد یہ آپ تک پہنچے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی چین نہیں ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ تمام سوشل میڈیا، یہ آج یہ میڈیا، پہلے پروپیگنڈا تھا، اب آج سن لیجیے گا، آج ایک جرنلسٹ آتا جسے آپ صحافی کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے صحافی، فارسی اور اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا۔ کیا کہتے ہیں؟ صحافی، جرنلسٹ، اور اسے انگریزی کا ایک اور لفظ ہے رپورٹر، رپورٹر بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی آپ رپورٹر کہتے ہیں، یہ بھی انگریزی کا لفظ ہے۔ تو آج ایک جرنلسٹ آتا، دیکھتا، اس کا مزاج مجھ سے نہیں ملتا، اس کا مزاج آپ سے نہیں ملتا، جا کے رپورٹ کرے گا، ہے رپورٹر، یعنی اس نے رپورٹ کرنا تو لکھے گا مجمع کے برخلاف، میرے برخلاف۔ خدا کی قسم ایسا ہوا نہیں، میں صرف مثال دے رہا ہوں، کوئی کہیں غلط، میرا یہ انڈائریکٹ شکوہ نہیں ہے جناب سیدہ کا، کوئی انڈائریکٹ شکوہ نہیں ہے کسی سے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔
چلے سیاسی جلسے کی مثال دے دیتا ہوں. سیاسی جلسے کے اندر وہ زیادہ آسان رہے گا، پاکستانی ہیں آپ لوگوں سے کون بہتر دنیا میں سمجھ سکتا ہے جلسوں کی اہمیت کو. یہاں پورے سال جلسے ہوتے رہے ہیں. اور اس پارٹی کا سیاستدان، اس پارٹی کا رپورٹر جائے گا اس پارٹی کے جلسے کے اندر تو لکھے گا مجمع نہیں آیا. اب پہنچ گئے حضرات، مجمع نہیں تھا. وہ کہہ رہے لاکھوں تھے، یہ کہہ رہے نہیں 10,000 تھے. وہ کہتے ہیں اچھا ہمارا لیڈر آنے والا ہے، وہ جب پہنچے گا جہاز اترے گا لاہور میں تو کتنا مجمع آ جائے گا. کیا مجمع تھا کیا نہیں تھا؟ جانے گا میرا کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہے، میں صرف بتا رہا ہوں. رپورٹر، عربی میں اسے رپورٹر کو صحافی کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ کہتے ہیں راوی. نہیں ہے، ایک اور لفظ ہے راوی. انگریزی میں میں نے عربی کی کئی کتابیں ترجمہ کی ہیں، چھپ چکی ہیں. تو راوی کو کہتے ہیں رپورٹر. راوی نے رپورٹ کیا، کہاں کہ میں وہاں تھا. پیغمبر اسلام نے حضرت ابو طالب اپنے چچا کے کان میں کہا چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسروں کو نہ سنانی ہو، جو دوسروں کو سنانی ہو لاؤڈ سپیکر پہ کہی جاتی ہے. انہوں نے کان میں کہا تم نے سن لیا. مطلب پہنچ رہا کسے کہ ویڈیو بنا رہے ہو نا، چپ ہو جاؤ. میرے بزرگ اگر سمجھ رہے ہوں، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے. میں بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے کیوں مثالیں دی؟ صحافت، جرنلزم، رپورٹر یہ آج بھی تو ایسا کر رہے ہیں. بھائی وہ عالم نہیں تھے، وہ رپورٹر جرنلسٹ سے حضرت ابو طالب کا اگر بغض رکھنے والا تھا. نہیں میں غلط کہہ گیا، نہیں غلط کہہ گیا کیونکہ داد نہیں ملی. اگر کوئی علی کا بغض رکھنے والا تھا، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کس انداز سے مجمع رہا ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پورا کراچی جو ہے محبتوں سے سن رہا ہے. سن لیجیے گا. تو اب بغض رکھتا تھا علی کا کیا رپورٹ کروں؟ بڑی کوشش کی کیچڑ اچھالنے کی. توجہ، عرب شاعر کہتا ہے جو چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے اسی کے منہ پہ آ جاتا. بیٹھ جاؤ. چاند تک پہنچ نہیں سکتا کوئی. میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، معاشرہ. توجہ، معاشرہ تمام سے مل کے بنا. میں تو پیش کر رہا تھا، سن لیجیے دوبارہ. توجہ دانے گرامی، تاریخ میں جرنلسٹ تھے، رپورٹر تھے، راوی تھے، انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں. تو پروپیگنڈا میں نے کہا تھا 3 چیزیں اگر کسی کے خلاف ایک بھی ہو تو اس کو ختم. ایک بھی ہو، حکومت کسی کے خلاف ہو، توجہ، حکومت خلاف ہو، پیسہ دولت کسی کے خلاف ہو اور میڈیا کسی کے خلاف ہو تو اچھے کردار کو برا بنا کے پیش کر دیا جاتا. قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل، توبے کو رضی اللہ. چل رہے ہیں حضرات. تو پروپیگنڈا میڈیا مختلف انداز سے مختلف الفاظ کو پلٹ کے پیش کر دیتا ہے. مالک کو مقروض بنا دیتا ہے، مقروض کو مالک. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے کہتا ہے یہ پہلے سے پیسے والے تھے. اور اگر کوئی ملکۃ العرب رہی ہو، چلتے رہیے گا. ابھی تک میں نے نتیجہ نہیں دیا، میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، شاید میرا نتیجہ کام آ گیا. حکومت، دولت اور پروپیگنڈا یعنی میڈیا، اگر یہ 3 کسی کے خلاف ہو، 3
تینوں میں سے ایک کسی کے خلاف ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر تینوں خلاف ہو اور کوئی باقی رہے، بھائی بایولوجی میں کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹیسٹ تھیوری میں نے اب مکمل کی، یعنی جو حالات کا سب سے اچھا مقابلہ کرے وہ باقی رہتا ہے۔ اوشیا نے ہیڈریک کر رہا، حکومتیں تمہارے مخالف رہی، پیسہ تمہارا مخالف رہا، پروپیگنڈا تمہارے خلاف رہا، کافر تمہیں ڈکلیئر کیا گیا، تمہارے خلاف کیا کچھ کہا گیا، مجلسوں میں یہ ہوتا، تبرک میں یہ ہوتا، جانے والے کا نکاح ٹوٹنا۔ اگر آج آپ باقی ہیں تو کسی سیدہ کی دعا کا میں محبت کا آپ کے ممنون ہوں، آپ سلامت رہیں، آپ جی جناب سیدہ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے، بڑی بڑی کوششیں کی گئی، یہ عزاداری ختم ہو جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، ہم باقی ہیں۔ سن لیجئے گا، تو وہ باقی رہتا ہے جو حالات کا سب سے زیادہ مقابلہ کر سکے، اچھے برے حالات میں باقی رہے، جو حالات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سن لیجئے، معاشرہ وہ باقی رہتا ہے۔ میں نے آج بہت سی باتیں کرنی، تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا شاید، اصل میں یہاں کے بعد ایک مجلس کے لیے جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں فوراً کوشش کرتا ہوں وقت پہ تمام کروں۔ حالات کا جو مقابلہ کر سکے، بایولوجی کے حساب سے وہ باقی رہتا ہے، اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تمام کے تمام جانور باقی رہتے ہیں جو مقابلہ حالات کا کر سکے۔ عزیزان گرامی، اور اگر کوئی انسان وہ حالات کا مقابلہ نہ جانتا ہو تو کہیں نہ جانا، در علی پہ آ جانا، ابھی تمہیں حالات سے مقابلہ سکھا دیں گے۔ علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات سکھا دیں گے، جناب خاتون جنت۔ تو اگر یہ ایک نظریہ، دوسرا نظریہ سوشل سائنسز کے اندر، سوسیولوجی میں چلے جائیے، میں پیش کروں یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوشل اینیمل ہے انسان، بہت سے جانور تنہا رہتے ہیں، بہت سے گروہ میں رہتے ہیں، بھیڑیا اکیلا نہیں چلتا۔ ایک آدمی نے اپنی زندگی گزار دی، 10-20 سال گزارے اس نے بھیڑیوں میں تحقیق کرتے ہوئے، تو اس نے کہا کہ وہ چل رہے ہیں، تو کہا یہ کیسے چل رہے ہیں، اس نے تصویر چھاپی، اگر سننا چاہیں گے تو بایولوجی اور سوشل سائنس کے حساب سے اس نے کہا کہ بھئی یہ جو سب سے کمزور اور بوڑھا بھیڑیا ہے وہ سب سے آگے چلتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو سب سے کمزور اور بوڑھا بھیڑیا ہو نا سب سے آگے، تاکہ رفتار اس کے حساب سے رہے۔ پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ، سارا مجمع نہیں پہنچا بھائی، اب کیونکہ گروہ میں چل رہا ہے نا، تو یہ ایک سائنسدان نے ثابت کیا کہ سب سے جو کمزور اور بوڑھا بھیڑیا ہوتا ہے سب سے آگے چلتا ہے، کیونکہ جوان بھیڑیے کی رفتار تیز ہوگی، بوڑھا پیچھے رہ جائے گا۔ یہ 20ویں صدی ہجری، 20ویں صدی عیسوی کے اندر سائنس نے دریافت کیا، 1400 سال پہلے رسالت اسلام میں رسول مقبول نے فرمایا جب کوئی بھی پیش نماز پڑھائے تو سب سے کمزور آدمی کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھائے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ تم تو آرام سے آدھے گھنٹے کی نماز پڑھ لو گے، کمزور آدمی نہ اتنا کھڑا ہو سکے گا، نہ اتنا لمبا رکوع کر سکے گا۔ توجہ، مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے، تو تمام کا سب سے آگے سب سے بوڑھا، پھر دوسرے بھیڑیے چلتے ہیں جو کمزور، اور پھر جو سب سے طاقتور اور سردار ہو سب سے پیچھے چلتا، تاکہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرے تو وہ سنبھالے۔ یہ ہمیں کربلا نے سکھایا، حسین ابن علی نے کہا تم حملہ کرو میں سب کو سنبھالوں گا، اور اگر میرے بعد کوئی سنبھالنے والا تو وہ آپ
یا علی حق ہے. محمد علی. عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. اب خاتون جنت اس معاشرے میں ایک بیوی ہوتے ہوئے، با پردہ ہوتے ہوئے، گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ تشریف لاتی ہیں معاشرے کو چیلنج کرنے کے لیے. جب معاشرے میں ایک برائی رائج ہو رہی ہو، بیوی کہتی ہیں تغلب علی ارثی، توجہ سے سنیے گا، کیا میری میراث چھین لی جائے گی؟ بیوی کیا آپ کی میراث کا معاملہ تھا؟ خدا کی قسم اگر لوگ کہتے نا بیوی حسنین کا صدقہ دے دے تو بیوی ویسے ہی عطا کر دیتی. کچھ بھی نہ کہتے، ہمیں چاہیے. انہوں نے تو پھر دروازے پہ یہودی آ کے تو منع نہیں کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ تم لوگ سنیے گا. تو جانے گرامی میراث کا مسئلہ نہیں تھا. بیوی چاہتی یہ تھی کہ معاشرے میں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کی میراث ختم کر دی گئی. میراث نہیں تھی. ایسا نہ ہو کہ معاشرہ دوبارہ پرانے زمانوں پہ پلٹ جائے اور خواتین کے حقوق ختم ہو جائے، ان کی عزت پامال ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گی. جو میرے بابا نے قانون بنایا تھا اسے باقی رکھوں. سنیے گا گرامی، یہ پوری تمام چیز کے حساب سے معاشرہ کون سا باقی رہتا ہے. میں نے پچھلے یہ پانچواں سال ہے ہمارا اس مقام پہ ایام فاطمیہ کو برپا کرتے ہوئے، اور میں نے ہر سال دسمبر میں جب بھی آتا ہے ہر سال سے متعلق کچھ باتیں کہی ہیں، کچھ حالات سے متعلق. میرا موضوع بھی معاشرہ ہے. میں چند ایک باتیں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. آج رات دنیا میں تحولات آ رہے ہیں، معاشرے بدلیں گے اور ان معاشروں کے اندر بڑے بڑے حالات رونما ہوں گے. میں نے کہا تھا اسٹاک مارکیٹ کے متعلق کریش ہوگی، 2 مرتبہ کریش ہوئی. ابھی بھی وہ کریش ابھی تک نہیں آیا جو ہونے والا، بہت بڑا بحران. اور بڑے بڑے بحران. ڈالر ختم ہونے جا رہا ہے. آج بہت سے لوگ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ارے یہ مولانا تو اللہ کے پاس سے ہو کے آئے. امریکہ بھی کبھی ختم ہو سکتا ہے، ڈالر کبھی ختم ہو سکتا ہے. تو فرعون سے بڑا ہے، نمرود سے بڑا ہے، شداد سے بڑا ہے. بڑے بڑے ظالمائے ختم ہو گئے. اب یہ ڈالر ختم ہونے جا رہا ہے اور لوگ سمجھ نہیں رہے. امریکہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے. میں پچھلے مہینے جرمنی کچھ جشن مجالس پڑھنے گیا ہوا تھا، برلن میں تھا. تو وہاں پہ ان کے جو سربراہ ہے، سیاسی سربراہ، وہ چانسلر تھے، جیسے پاکستان میں وزیر اعظم، وہ چین گیا ہوا تھا، جرمنی کا. تو امریکہ نے اس کے سفر سے متعلق کہا جرمنی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مغرب کے ساتھ کھڑا ہے یا چین کے ساتھ. پوری دنیا میں اب سارے ملکوں کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ امریکہ کے ساتھ ہیں یا چین کے ساتھ. لیکن ایک تیسرا راستہ بھی ہے. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام. بہت زیادہ کوئی تو نہیں پڑھ رہا. جب بنو امیہ جا رہے تھے، بنو عباس آ رہے تھے، تو امام نے کہا یہ بہترین حالات ہیں کہ میں دین کی آبیاری کروں، علوم کو پروان چڑھاؤں، شیعوں کی تربیت کروں، تعلیم دوں، مضبوط بناؤں اور آگے بڑھاؤں. وہ آپس میں لڑتے رہے دنیا میں حکومت کی خاطر. امام تربیت کر کے مضبوط بناتے رہے. اب ساری دنیا یہ سوچ رہی ہے ہم یہاں جائیں یا وہاں جائیں، نہ یہاں جاؤ نہ وہاں. اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. یہ تشیع کی مضبوطی کا دور ہے. اس وقت دنیا کے اندر اقتصادی بحران، کھانے کا بحران. آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان میں جو سیلاب آیا، سندھ کی سرزمین پہ
کسان بیج نہیں بو پائے گندم کے. آپ کے یہاں زیادہ تر روٹی کھائی جاتی ہے, ایسا ہی ہے پورے پاکستان میں. دیکھیں ہم مختلف زبانیں بولنے والے یہاں افراد بیٹھے ہیں, میں چہرے دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں مختلف زبانیں بولنے والے ہیں یہاں. اردو بولنے والے, سندھی بولنے والے, پنجابی بولنے والے, پشتو, سرائکی بولنے والے, ان کو دری, گجراتی, کچھی, بے انتہا مختلف زبانوں والے ہیں. ہم سب کا پھر بھی ایک اشتراک ہے, پہلے ہم پاکستانی ہیں, اس سے بھی بالا تر ہم مسلمان ہیں, اور اسلام میں ہمارے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ہم محمد والے محمد کے ماننے والے. ایسا ہی ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں. اور میں بتا کہ یہ دور ہے کہ جہاں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے. سن لیجیے گا یہ میری گزارش. ان تمام فتنوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. دنیا کے اندر ایک ٹرانزیشن ہے جہاں پہ نئی کرنسیز آئیں گی, ڈالر ختم ہوگا. خود یورپ, امریکہ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ نئی کرنسی, ایک نیا کوئی کرنسی انٹروڈیوس کرایا جائے, متعارف کروائی جائے. چین اور روس کی آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں کہ ہم ایک نئی کرنسی, اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی ہوگی جیسے بٹ کوائن وغیرہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں سونے کو لے آؤ, کچھ کہتے ہیں کہ یو این یہ چین کی کرنسی, کچھ کہتے ہیں نئی کرنسی لاؤ. بے انتہا اختلافات ہیں. اب نئی کرنسیاں آئیں گی 23-24 تک. محسوس نہیں ہوتا کہ ڈالر 24 تک پہنچے گا, 2024 تک نہیں جا سکے گا. اس دوران بڑے بڑے تحولات, تبدیلیاں دنیا میں جنگ رونما شاید ہوں, دنیا کے حالات بدلیں گے, اور اقتصادی بحرانوں کے ساتھ ساتھ کھانے کا, گوشت کا بہت بڑا بحران آئے گا. چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی. ابھی بتایا نہیں جا رہا, آپ کے میڈیا میں تو بالکل کنٹرول ہے, دنیا کے حالات بتائے ہی نہیں جاتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہندی کے اندر لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے, دکانوں پہ سامان نہیں ہے, نہ کھانے کے لیے روٹی ہے, نہ بریڈ ہے, نہ گوشت ہے. کئی ممالک میں پیسہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے بازاروں, دکانوں پہ. تو ابھی پاکستان کے اندر سب گندم نہیں بوئی گئی, لیکن پھر بھی پاکستان ایک زرعی ملک ہے. امریکہ کے بہت بڑے ماہر اقتصاد نے جملہ کہا ہے کہ امریکہ کی 50% آبادی مر جائے گی اس کھانے کے بحران آئندہ چند برس. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ محنت نہیں کر سکتے. پاکستان کی 65% آبادی دیہاتوں میں ہے, اور باقی افراد زراعت کی وجہ سے یہاں سروائیو کریں گے, بچیں گے. میری باتیں پریشان تو نہیں کر رہی ہیں, میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں, بہت سی باتیں کہنے والا ہوں. کہ تمام بحران آئیں گے, سیاسی, نئے ملک بنیں گے, نئے بارڈرز بنیں گے. 1923 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا, جو ترکوں کی خلافت تھی. ترک حکومت کرتے تھے. اب وہ 100 سال کا معاہدہ تھا, برطانیہ نے حکومت ختم کی تھی, ترکوں کی خلافت عثمانیہ, اور اس کو 100 سال اگلے سال مکمل ہو رہے ہیں. ترکی نے کہہ دیا ہمیں پورا حجاز اور پورا عرب ممالک سارے نہیں چاہیے, لیکن ہمیں مکہ مدینہ کی ایڈمنسٹریشن واپس کر دو. کیا آیا اس پہ اختلافات اور لڑائیاں نہیں ہوں؟ میں سیاسی حالات پہ اور نہیں بولتا, ختم. سن لیجیے, یہ تمام بحران آئیں گے, لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بہت بڑا اور بحران جو شروع ہو چکا ہے, دنیا میں برف کے تودے پگھلنے لگے. سب سے بڑا برف کا جو تودا ہے نا, وہ ہے انٹارکٹیکا میں, قطب جنوبی میں. اور اس کے بعد یہ ہمالیہ کوہ قراقرم, یہ جو پاکستان کا پورا پہاڑی سلسلہ, یہاں برف پگھل رہی ہے. برف کے پگھلنے سے سیلاب آتے ہیں جو پاکستان میں آیا, کیونکہ انسانوں نے دنیا کے اندر پولوشن بڑھا دی ہے. انسانوں نے دنیا کے اندر آب و ہوا کو آلودہ کر دیا ہے. سب سے زیادہ چین, ہندوستان, امریکہ, یورپ, ان کے پاس فیکٹریاں زیادہ ہیں, یہ کر رہے ہیں آلودہ. اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کے اندر پاکستان بھی ہوگا. انڈونیشیا دنیا کا 4تھی بڑی آبادی ہے. انڈونیشیا مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی, پہلا چین, ہندوستان, امریکہ, پھر انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے. انڈونیشیا کا جکارتہ دارالخلافہ ہے. 2024 میں جکارتہ ختم ہو رہا ہے اور نیا کیپٹل بن گیا, اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جکارتہ پانی کے نیچے چلا جائے گا. دنیا کے بہت سے ممالک, کیوں؟ برف پگھلے گی تو سمندر کی سطح بڑھ جائے گی, اوپر آ جائے گی. جن شہروں کو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ان میں سے کراچی بھی ہے. اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے لکھا ہے کراچی کے لیے, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں سونامی کیوں نہیں آتی, یہاں طوفان کیوں نہیں آتے.
سارے سمندروں کی سونامیاں کراچی کی طرف آتے ہوئے پلٹ جاتی ہیں، دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، انہیں کیا پتا یہاں عبداللہ شاہ غازی ہے۔ بولوں جو بول رہا ہوں موضوع یا کہ رہنے دو؟ مجھے وقت دکھا دیے گا خیر۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا بحران آ رہا ہے جہاں پانی کی قلت کے مسائل ہوں گے، یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسے کربلا میں پانی پہ جنگ ہوئی تھی، آخری زمانے میں بھی پانی پہ جنگ ہو۔ میں اکتوبر میں نجف اشرف میں تھا، زیارات میں عراق میں تھا، تو ایک کینیڈا سے وقت آغائے سیستانی سے ملاقات کے لیے اور ان سے کہا کہ دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کھانے کا بحران آ رہا ہے، سیاسی بحران آ رہے ہیں، کھانے کی قلت ہو رہی ہے، جنگیں ہونے والی ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم اپنے آپ کے لیے کون سی دعا پڑھیں کہ ہم بچیں؟ تو انہوں نے ایک جملہ کا سب تک پہنچا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا سید علی حسینی سیستانی نے، انہوں نے ایک جملہ کہا، سارے شیعوں سے کہہ دو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام صادق کا وعدہ ہے اگر تم ہمیں مانتے رہو گے حالات میں تم بچتے رہو گے، لیکن شرط ہے ایمان، شرط ہے ولایت، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پہ قائم رہے۔ آخری زمانے میں ایمان ضائع ہوگا، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، لوگ دور ہو جائیں گے دین سے، اللہ کا انکار کر دیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے، دین کا انکار کریں، قرآن کا، اہل بیت کا۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں دین کو سب سے زیادہ مضبوطی سے تھامنا، یہ زمانہ معاشرہ ان تمام چیزوں سے بنتا ہے، ان تمام کے تمام حالات کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم کھانا نہیں ہے، سب سے زیادہ اہم گندم نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیاسی حالات بنتے بگڑتے رہیں گے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ پاکستان کے سیاسی حالات سے خراب ہیں، پر یہ کربلا سے بدتر حالات نہیں ہیں، جہاں بیویاں قیدی تھیں، مٹ گیا یزید، زینب کبریٰ کا نام بھی باقی ہے، حرم بھی باقی ہے۔ میں یہ جملے جو کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ان تمام حالات کے اندر ایمان، کربلا، یہ ہمیں بچائیں گے، کوئی سیاستدان ہمیں نہیں بچا سکے گا۔ تمام دنیا کے سیاستدان جمع ہو کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، تمام دنیا کے دولت مند پیسہ ایک طرف، تمام دنیا کا میڈیا جمع ہو کے ایک طرف کھڑا ہو جائے اور تینوں کہیں کہ ہم بچائیں گے، یہ نہیں بچا سکتے، بچائیں گے تو محمد و آل محمد بچائے گا۔ آپ سلامت رہیں۔ جب میرے بزرگ نعرہ لگاتے ہیں تو میرا خون دگنا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم حضرت حبیب ابن مبارک کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت مسلم ابن اوسجا کے ماننے والے ہیں۔ میں یہ تمام حالات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی اور کی زبان سے سنیں گے تو کہیں پریشانی لاحق نہ ہو جائے۔ سنیے، بڑی بڑی یہاں پہ میں جانتا ہوں تحقیق کرنے والی شخصیات موجود ہیں۔ توقیع مبارک 12ویں امام علیہ السلام، اللہ 12ویں امام علیہ السلام کی دستخط میں موجود ہے، اے میرے شیعو، تم کئی مرتبہ اسی شاخ کو کاٹ دیتے ہو جس پہ تم بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، بچتے صرف اس لیے ہو کہ ہمیں مانتے ہو، ہم تمہیں بچا لیتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کرتے نہیں، توبہ کریں، ایک دوسرے کی دشمنی نہ کریں، لیکن ان حالات میں اگر کوئی ہمارے لیے امید ہے تو صرف ہمارے ہی لیے ہے، باقی سب کو تاریکی نظر آ رہی ہے، ہمیں نور نظر آ رہا ہے۔ سنیے گا، یہ معاشرہ خاتون جنت نے ڈرایا، بولا، کہا کہ خبردار باز آ جانا، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی ظلم و جور سے کام لے تو معاملہ ختم نہیں ہوتا، معاملہ جاری رہتا ہے، تاریخ فیصلہ کرتی ہے۔ ہمیں تاریخ کے آج ان اوراق پہ یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں
یا خدا نہ کرے ان کے دشمنوں کے ساتھ ہو۔ بس یہ تاریخ 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا میں جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں۔ معاشرہ آج بڑے تشدد کا شکار ہے، بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں حالات ان تمام حالات کے باوجود بھی اگلے 1-2 برس میں بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا کے اندر جو ممالک بحرانوں سے گزرنے کے بعد پھر ڈیولپ ہوں گے، ابھریں گے، ان میں سے ایک پاکستان ہوگا۔ دنیا کی آئندہ جو بڑی بڑی طاقتیں 600 سال سے یورپینز کا، یہ جو آپ لوگ گورے کہتے ہیں کو کیا کہتے ہیں، ان کا راج تھا سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے۔ امریکہ بھی مقامی جو لوگ تھے وہ ریڈینین تھے، یہ جو انگریز ہیں وہاں پہ یہ برطانیہ کے ہیں، آئرلینڈ کے ہیں، فرانس کے، جرمنی کے۔ 87 برس سے 90 برس سے امریکہ کا ڈالر دنیا میں ریزرو کرنسی ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ کی کرنسی ریزرو کرنسی تھی، اس سے پہلے فرانس کی، اس سے پہلے اسپین، اس سے پہلے ہالینڈ کی، اس سے پہلے پرتگال۔ 600 سال سے ان کا راج، اب ان کا راج ختم ہو رہا ہے، اب نئے بڑے بڑے دوسرے ملک آ رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سے سیاستدان، حکمران اور ہمارے جو سربراہی طبقہ ہے وہ ہمیشہ دنیا کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، میرے سارے اپنے نوجوانوں سے، بھائیوں سے، اپنے بچوں سے خاص درخواست ہے، میرے جملوں کو بس میں نے اسی پہ تمام کر رہا ہوں مجلس آج کی۔ سارے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اس کی اس کی طرف، اس ملک کی طرف جائیں یہ پیسے والا ہے، اس ملک کی طرف جائیں وہ پیسے والا ہے، اس ملک کے پاس تیل زیادہ، وہاں گیس زیادہ، کس کی طرف جائیں؟ ان ملکوں کی طرف مت جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، رسول اللہ کی طرف جاؤ، علی مرتضیٰ کی طرف جاؤ۔ یہ وہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ ولایت نہیں رکھتے، یہ طاغوت ہے، یہ ظلم و جور سے منواتے ہیں۔ اس بات پہ تمام کرنا چاہتا ہوں، آیا دنیا سے غلامی ختم ہو گئی؟ نہیں، اب غلام بیچے نہیں جاتے، زنجیریں نہیں باندھی جاتی، لیکن اب غلامی کے انداز بدل گئے۔ اب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، اب بینک اکاؤنٹ کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے، بڑی بڑی نوکریوں کے ذریعے انسان کسی فکر کا، کسی سوچ کا غلام بن جائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، دوسروں کے غلام نہ بننا جبکہ تمہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اور اگر غلام بننا ہی ہے تو محمد و آل محمد کے غلام بنیے، دنیا کے حکمران کے غلام مت بنیے۔ اس بات پہ تمام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حضرت فضا اور حضرت قمر سے متعلق تحقیق کی تو اس سال مجھے جو جملہ ملا ہے اس کو اگر سننا پسند فرمائیں گے اسی پہ تمام کر دیں۔ میں نے تمام کر دیا آپ کی زحمتوں کو۔ کتاب کا حوالہ دے دوں کیونکہ محققین ہیں، الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا، 25 جلدوں پہ انسائکلوپیڈیا ہے جناب سیدہ شیخ اسماعیل انصاری زنجانی کا۔ اس کی جلد نمبر 17 میں صفحہ نمبر 438 پہ انہوں نے لکھا شیخ ولی الدین خنساری کے حوالے سے کہ حضرت فضا اور حضرت قمر رضی اللہ عنہما بھائی بہن تھے۔ حضرت فضا کنیز جناب سیدہ، حضرت قمر مولا علی کے غلام، یہ دونوں بھائی بہن تھے اور حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا اور بیٹی تھے۔ شہزادہ اور شہزادی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں غلام بننا ہے۔ کوئی نہیں غلام بننا، انہوں نے کہا ہمیں غلام بننا کس کا؟ کہا علی و فاطمہ کا۔ اور غلام بنے اور ایسے غلام بنے کہ آج دنیا ان کی غلام ہے۔ حضرت فضا نے 20 سال، میں نے جو کتابوں میں پڑھا، مشہور 40 سال کی ہے، شاید کسی اور کتاب میں 20 برس مسلسل صرف قرآن کریم سے خطاب کیا، ہر سوال کے جواب میں آیات پڑھتی تھی۔ ان کی بیٹی اور ان کی نواسی سے کسی نے پوچھا یہ اتنا مقام کیسے ملا؟ کہا انہوں نے حضرت سیدہ کی کنیزی کی تھی۔
حضرت پیغمبر کا یہ مقام تھا کہ اگر کسی کو ہاتھ لگا دے تو شفا مل جائے. کہا کیونکہ میں نے علی ابن ابی طالب کی غلامی میں زندگی گزاری ہے. یہ اسی سال مجھے مطالب جو میں نے نکالے. فضان گرامی، حضرت فضا صرف جناب سیدہ کے ساتھ نہیں رہی. اگر آج مسائل تھوڑا طویل پڑھوں تو کیونکہ آخری شبیں ہیں، جناب سیدہ کے ساتھ رہیں. پھر کہا اتنا ہی کافی نہیں، اب میں سیدہ کے بچوں کی بھی کنیزی کروں، لیکن آل محمد کی عظمت کو سلام. انہوں نے ماں کی کنیز کو بھی کنیز نہیں کہا، ماں کہہ کے بلایا. جسے اہل بیت ماں کہیں. ایک سیاہ فام حبشی خاتون کہ خاندان اہل بیت کے بیٹی بیٹیاں انہیں ماں کہہ کے بلاتے. آپ نے سنا ہے نا، ہمارے بہت سے نواخانوں نے بھی لکھا، شعراء نے بھی لکھا کہ کہتے تھے اماں فضا. سلام اس کنیز جناب سیدہ پہ کہ جنہیں حسن و حسین علیہ السلام جیسی ہستیاں، جناب زینب و ام کلثوم علیہ السلام جیسی ہستیاں ماں کہیں. بس یہ آخری 5-10 منٹ تھوڑے تلخ ہوئے، بہت مار رہے. 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا مسائل. کون ہیں جناب سیدہ کہ جن کے آخری وقت میں جو پاس بیٹھنے والی تھی اور ان کی تسبیح سننے والی تھی وہ حضرت فضا تھی. اور ساتھ ساتھ رہیں کا فضا، میرے بچوں کو میری بہت عادت ہے. میرا حسین اگر رات میں بھی اٹھ جائے اور پانی مانگے تو فضا پانی پلا دینا. فضا میری زینب کو بہت زیادہ حیا آتی ہے، کبھی چادر مانگے تو دے دینا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. یہ بیوی کس انداز سے اپنے بچوں کا پیار اپنی کنیزوں کو سکھا رہی ہے کہ جناب فضا پہ ساتھ ساتھ رہی. بزرگ ہو گئی جناب فضا لیکن پھر بھی ساتھ ہیں. میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے کہ جب 11 محرم کو جناب زینب نے بیویوں کو ناقہ پہ سوار کرانا شروع کیا نا، کیونکہ اب مولا عباس تو تھے نہیں، تو بیوی سوار کرا رہی تھی. دیکھا ماں کی کنیز کھڑی ہے تو آگے بڑھیں گا، میں آپ کو سوار کرا دوں گا. نہیں بیوی آپ بھی تو رہ گئی ہیں. کیا فضا، اما فضا کوئی بات نہیں، میں آپ کو سوار کرا دیتی ہوں. سہارا دے کے انہوں بھی سوار کرایا. میری طرف دیکھیے گا، جب بیوی تنہا رہتی نا، کوئی نہیں تھا، تو بیوی نے دیکھا کوئی ہے جس کا میں سہارا دوں. اونٹنی کو بٹھا بھی دیا جائے نا تو اس کی کیونکہ پشت سہان ہوتا، پشت بلند ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً خواتین کو اور بچوں کو. تو بیوی نے بول کے دیکھا کس سے سہارا دوں. دیکھا ایک بھتیجا ہے، ایک ہی مرد باقی ہے، لیکن ان کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. تو اب بیوی نے آواز نہیں دی، سید سجاد مجھے سوار کرا دیجیے ناقہ پہ. جانتے کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور روک کے فرمایا عباس ذرا آ کے دیکھو کہ ہم کتنی غریب ہیں. اجرکم اللہ. میں نے تو بھی مسائل شروع کیے ہیں. میرے بہت سے بھائی میں دیکھتا ہوں بیویوں کے مسائل برداشت نہیں کر پاتے. میں جناب سیدہ تک لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا. بس بھائی یہ جناب زینب کبریٰ 11 محرم کو جب جانے لگی نا تو مولا سجاد آگے بڑھے کر پھوپھی اماں ابھی سجاد زندہ ہے. مولا نے اس حالت میں اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا. پھوپھی اماں قدم رکھ کے سوار ہو جائیے، آپ امام وقت ہے. پھوپھی اماں میرے چچا کی غیرت برداشت نہیں کرے گی. سہارا دیا پھوپھی کو. میں کس انداز سے پیش کروں گا، پڑھ پاؤں گا. 13 محرم کو بیوی کوفے پہنچی.
وہاں پہ بھی بیویوں نے ایک ہی جملہ کہا نا، اس کو بلایا اب مولا 11 محرم کو مولا عباس کو، 13 محرم کو مولا علی کو۔ بابا آپ کے شہر آئے ہیں، آج آپ کے مہمان ہیں بابا، 19ویں کو آپ ہمارے مہمان تھے، آج ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تفصیل سے پڑھو، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے گا میرے ساتھ۔ بس بھیا بیویاں چہلم سے پہلے شام کو اول سفر یکم سفر کو بیویاں شام پہنچے، جب ایک مرتبہ پتھر آنے لگے نا، 11 محرم کو مولا عباس کو جناب جنت ملا، 13 کو مولا علی کو، اگر یہ جملے برداشت کر سکے، جب پہلی سفر کو پہنچی نا بی بی شام، آپ جانتے کسے بلایا؟ اب بی بی نے کہا جناب سید الشہداء کے سر کو دیکھ کے، بھیا ذرا دیکھیے نامحرموں کا مجمع ہے، آپ کی بہنیں ناکا پہ اور لوگ باغیوں کے نعرے لگا رہے ہیں۔ بس بھیا جو کمال اللہ، تفصیل میں نہیں جا رہا، بس اشارے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا۔ اب بیویوں کو رہائی ملی، چہلم پہ بیویاں کربلا آئیں، جب بیویاں کربلا آئیں نا چہلم پہ، تو جناب زینب نے کربلا پہنچ کے ہی آواز دی، اے میرے بھیا حسین، جب میں پہلے آپ سے ملنے آیا کرتی تھی، آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے، بھیا میں بہت زخمی آئی، میرے پاؤں میں کانٹے، پشت پہ دروں کے نشان، اے حسین مجھے بلا لیجئے۔ اجرکم اللہ، پھر بھی ایک مرتبہ کا سید سجاد، بیٹا سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجیے۔ مولانا سجاد نے فرمایا پھوپھیوں میں میرے ساتھ چلیے، میں دکھاتا ہوں، اشارہ کیا یہاں میرے بابا کی قبر، ساری بیویاں قبر مطہر پہ گر گئے، بی بی بلند آواز سے رونے لگی، بھیا مجھے گلے لگا لیجئے۔ ایک مرتبہ مولانا سجاد نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی بیوی روتے روتے مر جائے، پھوپھی کا بازو تھاما کا پھوپھی اماں بس کیجئے۔ جیسے جناب زینب نے آنسو صاف کیے، قبر مطہر سے اٹھی، سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ مولانا سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں یہ میرے بھائی علی اکبر کی۔ جناب زینب وہاں پہ گر گئی، دوبارہ کہ علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ پھر مولانا سجاد نے روکا، مجھے بیٹا یہ گنج شہداء میں کون کون ہے؟ مولانا نے ایک ایک شہید کا نام بتایا، اب بی بی شرح نہیں ہے۔ اے سید سجاد آپ نے ہر شہید کا نام لیا، میرے بھائی عباس کا نام نہیں لیا۔ اب پھوپھی اماں میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے۔ بس میں نے تمام کر دیا، آئے ذرا مجھے جناب سیدہ تک لے جانا تھا مصائب کو۔ 3 دن تک 40 پہ بیویاں چہلم پہ کربلا میں رہی، اب مدینے آئے، میرے ساتھ چلیے ذرا کچھ دیر کے لیے مدینے۔ جب بیویاں مدینے تشریف لائیں، مولانا سجاد نے قافلے کو مدینے سے باہر روک دیا اور ایک مرتبہ کہا بشیر ابن جذم سے، بشیر پہلے مدینے میں اعلان کر دو۔ مولانا کیا اعلان کروں؟ کیا اعلان کر دو؟ قتل الحسین بن کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ کیوں ضروری تھا کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر نہ جائے؟ شاید کوئی چھوٹی سی بیوی باپ کے انتظار میں کھڑی ہو۔ سنیے نا، میرا آپ سے وعدہ ہے، ہر آنکھ میں آنسو آئے، میں نے بھی مکمل نہیں کیا۔ ایک مرتبہ بشیر منبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مدینے والوں نے کہا کہ یثرب والوں، جس نبی کی وجہ سے یثرب کا نام بدل کے مدینہ النبی کیا گیا تھا، مسلمانوں نے اس نبی کے نواسے کو مار دیا۔ اور مدینے والوں یہ شہر جینے لائق نہیں ہے، حسین مارے گئے۔ بس بھائی میں نے تمام کر دیا۔ جب اعلان ہو گیا، اب سارا مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو گیا،
مسجد نبوی کے ساتھ گھر ہے رسول خدا مولا علی کا، روضہ رسول اپنے گھر میں ہے۔ جیسے ہی سارے مدینے والے جمع ہوئے اور سنا نا حسین مارے گئے، سب بلند آواز سے رونے لگے۔ اتنے میں مولا سجاد پھوپھیوں کے ساتھ روضہ رسول پہ آ گئے۔ جناب زینب نے جملہ کہا تھا، اے سید سجاد میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، میں اپنے نانا کو بتاؤں کہ حسین کیسے مارے گئے۔ اب سب میری طرف ضرور دیکھیے گا۔ جیسے ہی جناب زینب آئی نا روضہ رسول پہ، تو بیوی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے رو کے کہا، یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، جب شمل نے امامہ اتارا، نانا جب بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلایا، میں نے برقعے کا دامن پھیلایا، رو رو کے کہا مت مارو یہ تمہارے نبی کا نواسا۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنی۔ نانا میں نے رو رو کے کہا میری ماں نے چکیاں پیس کے تاریخ کہتی ہے مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، بیوی کی آواز دب گئی تھی۔ لوگ کھاڑے مار مار کے رو رہے، ہائے حسین کو اتنی بے دردی سے مارا گیا۔ ارے وہ حسین جو دوش رسالت کے سوار ہوتے تھے۔ مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے۔ جب سب روتے روتے تھک گئے اور خاموش ہو گئے تو بیوی زینب نے جملہ کہا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت کو میں نے کہا تھا جناب سیدہ تک لے جاؤں گا، میں نے کوشش کی مختصر کروں۔ اب جب سب چلے گئے، جناب زینب کبریٰ نے فرمایا، اے سید سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلے۔ بیوی سیدہ کی قبر مخفی ہے نا، چھپی ہوئی ہے آج تک، معلوم نہیں کون سی قبر صحیح ہے، جنت البقیع والی، گھر والی، مسجد والی۔ بس بھئی بیوی نے وصیت کی تھی، یا علی میری قبر کا نشان چھپا دیجیے گا، جب تک میرا بیٹا مہدی نہ آئے میرے قبر کا نشان کسی کو نہ پتا چلے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب چلے جائیں، میں آپ کو قبر پہ لے جا رہا ہوں، مل کر دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے گا۔ بڑے بڑے بزرگ کو جواب فرماتے ہیں، مولا سجاد پھوپھی کو لے گئے، پھوپھی اماں میری دادی کی قبر۔ جناب زینب نے اپنا سامان کھولا، ایک کرتا نکالا، کرتا قبر پہ بچھایا، رو کے کہا اماں آپ کا حسین مارا گیا۔ قبر مبارک پہ، قبر مطہر پہ زلزلہ سا آنے لگا، قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے، اماں آپ نے کرتا دیکھا، میں نے لاشا پامال ہوتے۔ حضرت اللہ آخری میں سن لیجیے، زینب کا زمان کر دیا۔ بس بھئی جناب زینب کبریٰ ماں کی قبر میں ایک جملہ کہنا چاہتا جس پہ تمام کروں۔ بیوی بہت دیر تک ماں کے پاس بیٹھ کے روتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ایک خاتون اپنے مصائب اپنے باپ سے چھپا لیتی ہے، بھائیوں سے چھپا لیتی ہے، شوہر سے نہیں بتائے گی، بیٹوں سے ذکر نہیں کرے گی، لیکن اگر جب ایک بیوی پریشانی سے گزری ہوگا اور ماں سے ملے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، اس کے آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں۔ ماں سے ملتے ہی ایک بیوی کہتی ہے اپا مجھ پر کیا گزری، جناب زینب ماں سے ملی گا اپا ہمیں کوفہ شام کے بازاروں میں
بس بھائی 2 منٹ دعا کی. یقین مانے جس حالت میں پڑھ رہا ہوں میں جانتا ہوں آپ کی دعاؤں میں کر رہا ہوں. بہت سے لوگوں نے نماز سے دعا کی. میں سب کے نام نہیں لے پاؤں. 12 دن کی بچی بیمار ہے. مومن نے کہا ان کی بچی بہت عجیب ہے. بہت سے اور لوگوں نے والدہ کی بھائی اور بہت سے لوگوں نے مجھے نام نہیں یاد, مجھے لوگ نہیں یاد. برابر پہ کہا واسطہ اس بیوی کا جو پہلو بدل نہیں پاتی. جب انسان زخمی ہو جاتا ہے وہ پہلو نہیں بدل سکتا. دیکھتے دیکھے گا سر, ہاتھ قلم کیجیے, دعائیں مانگیے گا, اب کے حاجات طلب کر لیجیے گا. اگر ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو جب تک وہ جڑ نہیں جاتی جب بھی ہلاؤ درد ہوتا ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہے. اور اگر کوئی اتنا زخمی ہو کہ پہلو نہ بدل سکے, پروردگارا اس بیوی کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجل عاجل جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. متمنیان حج و زیارات نصیب فرما. ہم سب کو زندگی میں خاتون جنت کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود فرما. پروردگارا جنت البقیع اس سال 100 برس ہو رہے ہیں. 8 شوال کو 100 برس ہو جائیں گے اس سال جنت البقیع کو منہدم کیے. پروردگارا جنہوں نے جنت البقیع کو منہدم کیا تھا ان پہ لعنت فرما. اور پروردگارا ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کا, دنیا کے حالاتوں سے خراب ہے حالات کو بہتر فرما. پاکستان میں خاص طور سے شراب زدگان کے حالاتوں سے خراب ہے. لوگ کے گھر ہیں ان کے حالات کو بہتر فرما. انتہا دعائیں تہنے ہوتی ہیں. پروردگارا بہت سے لوگوں نے مختلف موضوعات پہ دعائیں کہی ہیں. دنیا کے حالات خراب ہیں. افغانستان میں, ایران, عراق, شام, بحرین, یمن, فلسطین, نائجیریا, برما, کشمیر میں سب کی حفاظت فرما. امت کے پروردگارا جو شیراز سے بکھر گیا ہے, پروردگارا ہم سب کو امام زمانہ کا استقبال کرنے کی طاقت اور قوت و ایمان نصیب فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. تجھے واسطہ ایک چھوٹی بیوی کا جن کے کان بڑے زخمی تھے, پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.